عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم ایک خوبصورت ٹاپک پر بات کریں گے۔ کیا میں جمعے کو گناہ کروں، ہفتے کو گناہ کروں اور اتوار کو چرچ جاؤں؟ بائبل کی تعلیم اور توبہ۔ مسیحی ایمان میں ریپرٹنس، توبہ کا مطلب ہے صرف گناہ کا اعتراف کرنا نہیں، بلکہ اس سے مکمل طور پر دستبردار ہونا۔ بائبل کہتی ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اقرار کر کے انہیں چھوڑ دیتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا۔ مثال 28:13۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر گناہ کرتا کہ وہ اتوار کو چرچ جا کر معافی مانگ لے گا تو یہ توبہ نہیں بلکہ خدا کے رحم کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے۔ نمبر 2، پاکیزگی کا مطالبہ۔ مسیحیت میں زندگی صرف ایک دن اتوار کے لیے نہیں بلکہ ہر دن خدا کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ بائبل سکھاتی انسانی جسم روح القدس کا مقدس ہے، ٹیمپل آف دا ہولی اسپرٹ، اس لیے اسے گناہ سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، جعلی مسیحی اور پھل۔ آپ نے اسے جعلی کہا، بائبل بھی اسے معیار کی تائید کرتی ہے۔ متی کی انجیل میں درج ہے کہ تم ان کے پھلوں اعمال سے انہیں پہچان لوگے، متی 7:16۔ صرف چرچ جانے یا مسیحی کہلوانے سے کوئی سچا مومن نہیں بنتا، بلکہ اس کے کردار اور روزمرہ کی زندگی سے اس کے ایمان کی جھلک ملنی چاہیے۔ نمبر 4، سماجی اور اخلاقی پہلو۔ اخلاقی طور پر بھی یہ رویہ معاشرے میں بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ جب کوئی شخص مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مسلسل غلط کام کرتا ہے تو اس سے نہ صرف اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے بلکہ پورے طبقے اور عقیدے پر حرف آتا ہے۔ خلاصہ، ایسا میسج یا ایسی زندگی جس میں گناہ کو ایک معمول روٹین بنا لیا جائے، عبادت کو محض ایک رسمی خانہ پوری اور روحانی طور پر کھوکھلی ہے۔ سچی عبادت وہ ہے جو انسان کے اخلاق اور زندگی کو تبدیل کر دے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا تو پلیز اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ گناہ کو چھوڑ کے خدا سے پیار کریں اور اپنی زندگیوں میں خدا کے نام کو جلال دیں۔ گاڈ بلیس یو۔